السلام علیکم، میں ہوں عامر حفیظ ملک اور میرے موٹیویشنل لیکچرز کا سلسلہ اپنا آپ پہچانو۔ میرا آج کا موضوع بے صبرے اور بے قدرے نہ بنے۔ انسان خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خوبیوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر پیدا کرے اور خامیوں کو اپنے اندر سے ختم کرے۔ جی ہاں، ہم سب میں جو خامی ہوتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس سے جلد از جلد اپنا دامن چھڑائیں۔ میں آج آپ سے ان دو خامیوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جو انتہائی نیگیٹو اور منفی ہیں اور جن کے نہ صرف ہماری زندگی پر بلکہ ہمارے گرد و نواح کے لوگوں پر بھی بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے، بے صبرے اور بے قدرے نہ بنے۔ پہلے میں بات کرتا ہوں بے صبرے ہونے سے کیا مراد ہے۔ بے صبرے ہونے سے مراد ہے آپ جلد بازی کا شکار ہوتے ہیں، آپ میں صبر کی کمی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں جلدی کام شیطان کا۔ انگریزی کی دو مشہور کہاوتیں ہیں، ہیسٹ میکس ویسٹ اور ہری سپوائلز دا کری۔ جی ہاں، ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے کسان کے سونے کا انڈا دینے والی مرغی کی کہانی تو سنی ہوگی۔ کسان نے لالچ میں آ کر اس مرغی کا پیٹ پھاڑ ڈالا تو اس کی جلد بازی کا کیا نتیجہ نکلا کہ اسے سونے کا انڈا دینے والی مرغی سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ایسا ہی ہم کرتے ہیں، بے صبرے ہو کر ہم بہت ساری نعمتوں سے، ہم بہت ساری رحمتوں سے، ہم بہت سارے فائدوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اگر ہم جلد بازی نہ کریں تو ہم بہت ساری ناکامیوں سے اور بہت سارے نقصانات سے بچ سکتے ہیں اور کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ صابر کو پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم زندگی میں بے صبرے ہو جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ جلد بازی ندامت کی بازی ہوتی ہے۔ کبھی بھی جلدی کا کام اچھا نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی کوتاہی، کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے اندر تحمل اور برداشت پیدا کریں۔ یہ ہمیں اگر پیدا ہے تو اور مضبوط کرنی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں اسے پہچاننا چاہیے اور اسے اجاگر کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے ارد گرد بسنے والے لوگ ہمیں بے صبرا بالکل تصور نہ کریں، بلکہ صابر اور تحمل والی شخصیت کے طور پر جانیں، پہچانیں اور مانیں۔ اب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں بے قدرے بالکل نہ بنیں۔ زندگی میں بے قدرہ ہونا بہت بری بات ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف آپ اپنی قدر نہیں کرتے بلکہ دوسروں کی قدر بھی نہیں کرتے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ نہ صرف اپنی قدر کریں بلکہ دوسروں کی قدر بھی کریں۔ اگر آپ اپنی قدر کریں گے تو لوگ آپ کی قدر کریں گے، اور اگر آپ لوگوں کی قدر کریں گے تو لوگ بھی آپ کی قدر کریں گے۔ بے قدری کو احسان فراموشی کا میں دوسرا نام سمجھتا ہوں، یعنی جب ہم قدر نہیں کرتے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورۃ رحمان کی سب سے خوبصورت آیت، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بے قدری نہیں کر سکتے۔ اگر ہم بے قدری کرتے ہیں تو ہم ناشکری اور احسان فراموشی کرتے ہیں۔ پاک پروردگار کا احسان مانیے، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان مانیے، اپنے ارد گرد رہنے والے انسانوں کے بھی احسان مند بنے اور اپنے اندر احسان ماننے کی اور احسان کا شکریہ ادا کرنے کی عادت اپنائیں۔ یقین مانیں، اگر آپ اپنے اندر یہ دو عادات اپنا لیں گے تو آپ کی زندگی بہت حسین اور خوبصورت ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بے قدری کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ بے قدری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ سے رشتے اور دوست کھو جاتے ہیں، کیونکہ رشتے پانے کے لیے رشتوں کی قدر کرنا پڑتی ہے، رشتے قائم رکھنے کے لیے رشتوں کی قدر کرنا پڑتی ہے، اور دوست رکھنے کے لیے ان کی قدر کرنی پڑتی ہے، ان کا احساس کرنا پڑتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بے صبرے اور بے قدرے ہرگز نہیں بنیں گے، کیونکہ بے صبرے نہ تو عزت دے سکتے ہیں اور نہ پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام خامیوں سے، تمام نقائص سے، تمام نقصانات سے محفوظ رکھے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔